ٹیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں نئی نسل کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر جانا ہے۔ وزیراعظم عمران خان ملک میں جنگلات کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد اب سمارٹ فارسٹ بن رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے پودوں کی نشو و نما بھی مانیٹر کر سکیں گے۔ پاکستان سے جیسے جیسے جنگلات کا خاتمہ ہوا جانور بھی چلے گئے ہیں۔ سمارٹ جنگل کے افتتاح کی تقریب میں وزیراعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر جانا ہے۔ ملک میں جنگلات کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ لاہور میں ماحولیاتی تبدیلی دیکھی۔ پاکستان جیسے جیسے جنگلات کا خاتمہ ہوا جانور بھی چلے گئے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج لاہور میں ماحولیاتی تبدیلی سے پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ راوی ریور پروجیکٹ لاہور ہی نہیں پاکستان کے لیے بھی اہم ہے۔ آلودگی سے بچوں اور بزرگوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ نون لیگ کی حکومت میں بھی یہ پروجیکٹ نہیں بنایا گیا۔ سارے لاہور کے سیوریج کا پانی دریائے راوی میں جا رہا ہے۔ راوی میں جانے والا سیوریج کا پانی سندھ تک جاتا ہے۔ پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ آنے والا ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد اب سمارٹ فارسٹ بن رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے پودوں کی نشو و نما میں مانیٹر کر سکیں گے۔ سینسر سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر درخت کاٹا جا رہا ہے۔ آگے بڑھو اور آپ کو بتائیں پاکستان براہ راست افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پڑوسی ملک میں سارے بھارتی قونصلیٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں بھارت کی منہ کو کھانا پڑی۔ طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان مثبت اقدام ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید دنیا کی کوئی طاقت سی پیک میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان براہ راست افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں۔ ہم نے امریکہ کے اتحادی ہونے کی بڑی قیمت ادا کی۔ ہم نے 80,000 جانوں کی قربانی دی اور لاکھوں افراد معذور ہوئے۔ حکومت پاکستان نے افغانستان میں انخلا کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ طالبان نے عام معافی دی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان پر افغان مہاجرین کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تورخم اور چمن کے راستے کاروبار میں 15% اضافہ ہوا۔ 1500 لوگ تورخم سے وزیر کے ذریعے آئے جس افغانی شامل تھے۔ ہمارا کام افغانستان سے آنے والے غیر ملکیوں کو صرف تورخم پر پہنچانا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ عمران خان کا جملہ ایبسولوٹلی ناٹ دنیا بھر میں مشہور ہوا اور بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ افغانستان میں تمام بھارتی سفارتخانے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ بھارت میں سی پیک کے خلاف سازشیں میں ملوث ہے۔ 131 چینی کمپنیاں پاکستان کی ترقی میں ہاتھ بڑھا رہی ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج خود نوٹس کے دائرہ اختیار اور تعین سے متعلق سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ 5 رکنی بینچ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں۔ اگر 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت جاری رکھی تو یہ آئین سے تجاوز ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج خود نوٹس کے دائرہ اختیار کے لیے قائم بینچ پر اعتراض کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے ہی بینچ کی مانیٹرنگ کرے۔ 5 رکنی معزز بینچ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں۔ اگر ایک بینچ دوسرے کی مانیٹرنگ کرتا رہے گا تو نظام عدل زمین بوس ہو جائے گا۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ سرکاری ملازم کو رجسٹرار سپریم کورٹ لگانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ میں اس سے قبل وزیر اعظم آفس میں کام کرتے رہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکومت سے ادھار کے طور پر لیا گیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط لکھا۔ خط میں کہا گیا ایک بینچ دوسرے کی کارروائی کا جائزہ نہیں لے سکتا۔ 1977 میں ایک بینچ کو دوسرے کے خلاف احکامات دیتے ہوئے قائم چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے حکم میں مداخلت کا ارادہ نہیں۔ اگر کوئی مناسب وجہ نہ ہوئی تو یہ کیس دوبارہ 2 رکنی بینچ کے سامنے چلایا جائے گا۔
बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और आपको बताएं कोरोना वायरस से 141 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 25,220 हो गई। पंजाब में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,35,858 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,199 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबों की बात की जाए तो पंजाब में 3,83,742, सिंध में 4,24,139, खैबर पख्तूनख्वा में 1,58,243 और बलोचिस्तान में 31,928, गिलगित बल्तिस्तान में 9,739, इस्लामाबाद में 96,980, जबकि आज़ाद कश्मीर में 31,047 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,73,97,803 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,410 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,19,434 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,586 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 141 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 25,220 हो गई है। पंजाब में 11,633, सिंध में 6,698, खैबर पख्तूनख्वा में 4,839, इस्लामाबाद में 855, बलोचिस्तान में 348, गिलगित बल्तिस्तान में 171 और आज़ाद कश्मीर में 686 मरीज जान से हाथ धो बैठे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कल अदम TTP से मुतालिक कमीशन बनाने का इल्म ही नहीं, ज़रूरत किसी और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। भारत का मनफी प्रोपेगेंडा देखा है। भारत को कोई मसला है तो सिफारती तौर पर हल करे, तमाम पड़ोसियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ऐसा कहना था। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम किसी को भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनका मज़ीद कहना था कि ख़वातीन को शरीयत और इस्लाम के दायरे में काम करने की इजाज़त है। चाहते हैं ख़वातीन तालीम और तलब के शोबों में काम करें। हुकूमत के ऐलान के बाद बिगड़ा हुआ निज़ाम ठीक कर देंगे। हम आज भी बुनियादी खिदमात लोगों को दे रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान ने इस्तेमाल से आज़ादी हासिल कर ली है। हम बाकी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। हम अपनी फ़ौज के पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं। बड़ी फ़ौज और पेशा वराना और ज़हीन लोग थे और एक छतरी नीचे खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का मनफी प्रोपेगेंडा देखा है। भारत को कोई मसला है तो सिफारती तौर पर हल करे, तमाम पड़ोसियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। नई अफगान इंतजामिया मतलूब दहशत गर्दों को हमारे हवाले करे। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने से मुतल्लिक बयान खुश आइंद। उम्मीद है तालिबान अपने वादों पर अमल करेंगे। पाकिस्तान मसला अफगानिस्तान के सियासी हल का ख्वाहिशमंद है। भारत मामले में मदाखलत से बाज रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का ऐसा कहना था। पाकिस्तान अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफराद के इनखला में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त हमने मुख्तलिफ ममालिक के हज़ारों अफराद को अफगानिस्तान से इनखला में सहूलत फराहम की। 3500 से ज़ायद अफराद को बज़रिया हवाई जहाज़, जबकि 19,000 अफराद को बॉर्डर के ज़रिए इनखला में मदद फराहम की। इस पूरे अमल में पाकिस्तान सबसे अहम स्टेक होल्डर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नई अफगान इंतजामिया मतलूब दहशत गर्दों को हमारे हवाले करे। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने से मुतल्लिक बयान खुश आइंद है। उम्मीद है तालिबान अपने वादों पर अमल करेंगे। पाकिस्तान मसला अफगानिस्तान के सियासी हल का ख्वाहिशमंद है। भारत मामले में मदाखलत से बाज रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं पाकिस्तान ने फतह-1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा हासिल कर लिया। मिसाइल रवायती वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। फतह-1 मिसाइल के कामयाब तजर्बे के बाद सदर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुबारकबाद दी। मुल्की दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाकिस्तान ने फतह-1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने फतह-1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। मिसाइल गाइडेड मिलिट्री लॉन्च मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है। मिसाइल रवायती वार हेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। इस सिलसिले में मजीद बताया गया कि हथियारों का निज़ाम पाक फौज को दुश्मन की सरजमीन पर मजीद अंदर तक हदफ की दुरुस्तगी की सलाहियत फराहम करेगा। फतह-1 मिसाइल के कामयाब तजर्बे के बाद सदर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुबारकबाद दी है।
हमारी जमात हुकूमत को टफ टाइम देने की ख्वाहिशमंद है। पीटीएम को बता दिया था गैर जमहूरी हुक्मरानों को जमहूरी तरीके से घर भिजवा सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सियासी सरगर्मियों का फैसला खुश आइंद है, ऐसा बताना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सियासी सरगर्मियों का फैसला खुश आइंद है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी साफ नीयत से अवाम को खिदमत कर रही है। अवाम से अपील है कि हमारा साथ दें और हमारे साथ ताउन करें। कराची की अवाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहचान चुके हैं। इमरान खान की मुआशी पॉलिसियाँ गुर्बत में इजाफे का सबब बन रही हैं। उनका कहना था कि हमारी जमात हुकूमत को टफ टाइम देने के ख्वाहिशमंद है। पीडीएम को बता दिया था गैर जमहूरी हुक्मरानों को जमहूरी तरीके से घर भिजवा सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सियासी सरगर्मियों का फैसला खुश आइंद है। कुवैत ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के लिए कमर्शियल परवाज़ों की इजाज़त दे दी। फ़्लाइट्स कोरोना SOPs के तहत ऑपरेट की जाएंगी। सऊदी अरब ने भी वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले अफराद को वापस बराह रास्त सऊदी आने की इजाज़त दे दी। कुवैत ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के लिए कमर्शियल परवाज़ों की इजाज़त दे दी। कुवैती वज़ारत सेहत ने कहा है कि फ़्लाइट्स कोरोना SOPs के तहत ऑपरेट की जाएंगी। उधर सऊदी अरब ने भी वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले अफराद को वापस बराह रास्त सऊदी आने की इजाज़त दे दी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी शहरी मुल्क छोड़ने से पहले वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाएंगे, वो वापस बराह रास्त सऊदी आ सकेंगे। सऊदी सिविल एसोसिएशन का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट लाजमी दिखाना होगा। दूसरी जानिब आपको खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से और आपको बताते चलें वफाकी दारुल हुकूमत में गर्मी के बायस शहरियों का जीना महाल हो गया। मगर दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने शाम के वक्त अब्र रहमत बरसने की नवीद सुना दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी शराजी, अपडेट कीजिएगा। जी गज़ल इस वक्त में मौजूद हूँ शहरी इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो है खाली गठाव का राज है। बादलों ने इस्लामाबाद को अपनी घेरे में जो है वो ले लिया है। ताहम अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो आज इस्लामाबाद में दर्ज हरारत जो है वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और साथ ही साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 76% रहेगा। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि आज दिन के वक्त इस्लामाबाद का मौसम गर्म रहेगा। ताहम शाम के वक्त जो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब्र रहमत बरस सकती है और अब्र रहमत बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि आज मुल्क भर में मौसम खुश्क और मरतूब रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में जो है गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत जो है वो CB और जैकबाद में तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया है। और महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि कल भी इस्लामाबाद में दिन के वक्त जो है मौसम खुश रहेगा। ताहम शाम के वक्त इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है और बारिश की पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने। गज़ल में आपको बताया चलूँ कि आज इस्लामाबाद में शाम के अवकात में जो है बारिश की पेशगोई की है महकमे मौसमियात की जानिब से। और शाम के वक्त जो बासियाँ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पार्क का रुख करेंगे, मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट का रुख करेंगे और मौसम का जो मज़ा है वो दोबारा करेंगे। क्योंकि इस्लामाबाद के शहरी जो है वो परदेसी है और जब भी इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार होता है तो परदेसी जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं मौसम को। जी गज़ल, बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी। आगे बढ़ो, आपको बताएं मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 171, NA 172 और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब चौधरी नईमुद्दीन बड़ाइच की टिलवाला मंडी यमजान आमद। चक 116 DPC भाई कसीर शाही लियाकत अली ढलो चक 140 DP खालिद बड़ाइच चक 63 DB सैयद मोहम्मद इलियास शाह चक 63 DB इम्तियाजुल हक चक 111 DB अली अकबर चक 159 DB और दीगर मौजूदीन ने चीमा ग्रुप और नून लीग को खैराबाद कहकर बड़ाइच ग्रुप के साथ अपना सियासी सफ़र शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि मंडी यजमान में मौजूदा MNA और MPs ने सुतेली माँ जैसा सलूक किया है। चोलिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ दावे किए गए यजमान के हालात जूं के तू हैं। हम अपने हर दिल अजीज़ लीडर चौधरी नईमुद्दीन बड़ाइच साहब की अपने साथियों समेत हिमायत का ऐलान करते हैं। आइंदा हमारा जीना मरना बड़ाइच साहब के साथ है। यजमान में बड़ाइच बरादरान का भरपूर साथ दिया जाएगा। इस मौके पर चौधरी नईमुद्दीन बड़ाइच साहब ने हिमायत करने पर तमाम बरादरियों के अफराद का शुक्रिया अदा किया है।
رخ کرتے ہیں جلال پور پیروالا کا اور آپ کو بتائیں جلال پور پیروالا کے نواحی علاقے موضع بیٹ مغل میں درختوں کے تنازع پر دو فریقین میں جھگڑا، کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کے وار سے 15 افراد زخمی، اسپتال منتقل، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جلال پور پیروالا کے نواحی علاقے موضع بیٹ مغل میں درختوں کے تنازع پر دو فریقین میں جھگڑا، کلہاڑیوں اور ڈنڈے کے وار سے 15 افراد زخمی ہو گئے، زخمی اسپتال منتقل، پولیس نے زخمیوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متنازع رقبے سے درخت بیچنے کے تنازع پر دونوں فریقین کے مابین جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں 15 افراد زخمی ہوئے۔ میڈیکل رپورٹ موصول ہونے کے بعد میرٹ پر مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ رخ کریں گے خانیوال کا اور آپ کو بتائیں خانیوال سے سابقہ کانگریس ممبر پی ایف اے چودھری عبدالجبار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں موجود ہاؤس پر قبضہ سید ایف اے اشفاق حسین شاہ کی قیادت اور ملک عامر ڈوگر کی سیاسی رپورٹ سے 27 مارچ 2019 کو کیا گیا۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد شفیق احمد کی اس رپورٹ میں۔ غیر قانونی پی ایف ایف کو عوامی فنڈ دینے بند کیے جائیں۔ خانیوال سے سابقہ کانگریس ممبر پی ایف اے چودھری عبدالجبار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں موجود فیفا ہاؤس پر قبضہ سید اشفاق حسین شاہ کی قیادت اور ملک عامر ڈوگر کی سیاسی سپورٹ سے 27 مارچ 2021 کو کیا گیا، جو کہ اپنے آپ کو پی ایف ایف کہلاتے ہیں۔ دراصل یہ غیر قانونی پی ایف ایف ہے۔ فیفا نے ان کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور ان کو پروٹیسٹر کے خطاب سے نوازا ہے۔ فیفا نے ان کو 31 مارچ 2021 تک کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ فیفا ہاؤس خالی کر دیں ورنہ پاکستان کے فٹ بال پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے گی، لیکن اس قبضہ گروپ نے فیفا ہاؤس خالی نہ کیا، جس پر فٹ بال کی دنیا کے 203 ممالک نے پاکستان کی رکنیت معطل کرنے کی حمایت کر دی، جو کہ پاکستانی عوام کے لیے شرمناک بات ہے۔ ان چند لوگوں کی وجہ سے پورے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہوئی اور اب یہ قبضہ گروپ اس کوشش میں تھا جو رقم فیفا کی پاکستان کے بینکوں میں پڑی ہے اس کو اپنے غیر قانونی کاموں میں ناجائز استعمال کریں، لیکن پاکستان میں موجود نارملائزیشن کے ممبر نے بروقت پاکستانی عدالت کے دروازے پر دستک دی کہ اس غیر قانونی پی ایف ایف کو پاکستانی بینکوں میں پڑا فیفا کا پیسہ استعمال کرنے سے روکا جائے۔ چنانچہ عزت مآب عدالت نے بھی اشفاق حسین شاہ قبضہ گروپ کو غیر قانونی قرار دیا اور بینکوں کو حکم جاری کیا کہ ان کو فیفا کی رقم جاری نہ کی جائے۔ اب اس قبضہ گروپ نے ملک عامر ڈوگر ایم این اے اور حکومتی عہدیداران کی سپورٹ سے عوامی فنڈ کو اپنے اس غیر قانونی پی ایف ایف کے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو روکنا تمام اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ان کو فنڈ جاری نہ کیے جائیں کیونکہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے جس میں ان کو غیر قانونی پی ایف ایف قرار دیا ہے۔ چودھری عبدالجبار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کے تمام اہم اداروں کو بما ریکارڈ درخواستیں گزاری ہیں کہ وہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس غیر قانونی کام کو روکیں تاکہ عوامی پیسے کا ضیاع نہ ہو سکے۔ مزید پریس کانفرنس میں انٹرنیشنل فٹ بالر امجد زکریہ اور کوآرڈینیٹر ملتان ڈویژن کپتان عبداللطیف بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شفیق احمد، JNN نیوز، خانیوال۔ اب رخ کریں گے اوچھ شریف کا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ میونسپل انتظامیہ کی غفلت کے باعث اندرون شہر کی اہم شاہراہ جہانیہ روڈ کا سیوریج سسٹم عرصہ دراز سے ناگوار ہو چکا ہے، جس کے باعث گھروں کا گندا پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہونے سے سڑک ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ دور دراز سے مزارات پر آنے والے قدم مبارک کی زیارت کے لیے مزید جانتے ہیں عبداللہ مستوئی کی خصوصی رپورٹ میں۔ کی زیارت کے لیے جانے والے زائرین بھی اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں جسے سیوریج کے پانی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اہلیان اوچھ شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل انتظامیہ کی غفلت پر ایکشن لیا جائے اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اساں دردیں دی دوا منگ دوں، نویں صدمات نہیں منگ دے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبداللہ مستوئی، JNN اوچھ شریف۔ رخ کریں گے پاک پتن کا اور آپ کو بتائیں پاک پتن میں شادی کی تقریب میں مضر صحت کھانا کھلانے سے 5 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ تمام افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقع تھانہ قبولہ کے علاقے ٹبی لال بیگ میں ہوا، جہاں جس شادی کی ایک تقریب میں مضر صحت کھانا کھانے سے 5 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ متاثرین میں 10 سالہ شازیہ، 10 سالہ مسرت اور 12 سالہ شکیل، 22 سالہ امجد اور 22 سالہ ساجد شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس تھانہ قبولہ مصروف تفتیش ہے۔
اور اب رخ کریں گے سرگودا کا اور آپ کو بتائیں سرگودا کالج روڈ پر سرکاری نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ لگی گاڑی میں سوار نشہ میں دھت اے پی پی زاہد اقبال نے کیفے کردار کو اڑا دیا۔ سرگودا نشہ میں دھت کار سوار اے ٹی پی پی زاہد اقبال نے سبز نمبر پلیٹ اور نیلی بتی لگی گاڑی کالج روڈ پر واقع کیفے میں گھسا دی، جس سے 2 دکاندار زخمی اور گاڑی بھی تباہ ہو گئی۔ نشہ میں دھت اے ڈی پی پی کی دکاندار سے بدماشی، پولیس افسران کو گالیاں، متعلقہ تھانہ کینٹ پولیس کی آمد پر پولیس ملازمین کو دھکے، بے عزت اور افسران والا کو گالیوں کے ساتھ ساتھ موقع پر آنے کی ہدایات دیتا رہا، جس پر پولیس ملازمین نے درگت کے بعد زبردستی گرفتار کر کے تھانہ کینٹ منتقل کر دیا۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس خانیوال میں UNFPA کے تعاون سے کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں محکمہ بہبود آبادی، صنعت زار، سوشل ویلفیئر اینڈ ثقافت اور NGOز نے اپنے اسٹالز لگائے تھے۔ تقریب میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی۔ بچے نے پنجاب کے ثقافتی لباس میں زیب تن کر رکھے تھے۔ بچوں نے ملی نغمے، تقریریں اور ٹیبلوز پیش کیے۔ بچوں میں پینٹنگز بنانے کا مقابلہ بھی ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب ملکہ شاہدہ حیات نے کہا کہ ثقافت کے بارے میں آگاہ کرنے مقصد اصل میں خواتین اور بچوں کو پنجاب کی ثقافت سے آگاہی فراہم کرنا ہے، اور انہوں نے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کی شاندار تقریب کے انعقاد پر مبارکباد دی اور محکمہ کی خدمات کو بھی سراہا۔ تقریب میں فیملی پلاننگ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فیلڈ سٹاف اور مختلف شخصیات کو شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اور اب رخ کرتے ہیں اعلیٰ آباد کا اور آپ کو بتائیں اعلیٰ آباد کے نواحی شہر چونیا میں بلال نامی بدبخت نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے پوسٹ فیس بک پر اپلوڈ کر دی۔ علاقہ بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے FIR درج کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اعلیٰ آباد کے نواحی شہر چونیا کے رہائشی بلال نامی بدبخت نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی مذموم حرکت کرتے ہوئے پوسٹ فیس بک پر اپلوڈ کر دی، جس کو دیکھتے ہی شہر سمیت علاقہ بھر کے غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اس گمبھیر صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی تھانہ چونیا نے بدبخت ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر کے چند گھنٹوں میں ہی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIR کے مطابق بدبخت بلال نے فیس بک پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے پوسٹ فیس بک پر اپلوڈ کی تھی۔ تاجروں، سول سوسائٹی، وکلاء اور صحافی برادری نے مشترکہ لائے عمل اپناتے ہوئے واضح کیا کہ صحابہ اکرام کی عزت و احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے اور مطالبہ کیا کہ بدبخت ملزم کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ دوسری جانب ادھر بولے والا میں محکمہ سوئی گیس کی ٹاسک فورس کا چھاپا۔ گرین ٹاؤن میں زیر زمین خفیہ پائپ لائن کے ذریعے وسیع پیمانے پر گیس کی چوری پکڑی گئی۔ گیس چوری کر کے گھروں کو سپلائی کی جاتی ہے۔ محکمہ سوئی گیس کی درخواست پر 3 نامزد ملزمان 7 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ محکمہ سوئی گیس کے سب انجینئر رائے سہیل احمد کی نشاندہی پر انچارج ٹاسک فورس محکمہ سوئی گیس سینئر انجینئر غلام عباس کے احکامات کی روشنی میں ٹاسک فورس نے تھانہ سٹی پولیس کے ہمراہ چھاپا مار کر بورے والا کے نواحی آبادی گرین ٹاؤن میں زیر زمین غیر قانونی طور پر خفیہ پائپ لائن کے ذریعے گیس چوری کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا، جہاں غلام رسول نامی شخص کے گھر سے اسی پائپ لائن کے ذریعے مقامی گھروں کو گیس چوری کروائی جا رہی تھی۔ ٹاسک فورس نے کھدائی کے بعد پائپ برآمد کر کے قبضے میں لے لیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے ٹاسک فورس کے انجینئر مظہر عباس کی مدیت میں 3 نامزد افراد غلام رسول، منیر احمد ظفر، عابد حسین اور 4 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ آگے بڑھو اور آپ کو بتائیں راہ چلتے معصوم لوگوں کو گن پوائنٹ پر لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ اسلام آباد پولیس کی کارروائی، 3 رکنی متحرک ڈکیت گینگ گرفتار۔ ملزمان کا لاہور سمیت دیگر اضلاع میں بھی واردات کرنے کا انکشاف۔ ملزمان دوران واردات موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہوئے فوری رفو چکر ہو جاتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، ناجائز اسلحہ، پسٹل، گولیاں اور موبائل برآمد۔ گرفتار ملزم کی عبدالواحد علی اور ہارون ناموں سے شناخت ہوئی ہے۔ ملزمان کا دوران تفتیش مزید وارداتوں کا انکشاف، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، تفتیش جاری۔ SHO اسلام پورہ انسداد جرائم کے حوالے سے بہتر کارروائی کرنے پر
اسلام پورہ پولیس کی ٹیم کو شاباش۔ ایس پی سٹی جرائم پیشہ ناصر سے آئینی ہاتھوں نپٹا جا رہا ہے۔ ایس پی سٹی رضوان طارق۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں، یونیورسٹی آف پھکاڑا میں تحقیق و ارشاد کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار شعبہ لائبریری سائنسز نے منعقد کیا۔ جامعہ پنجاب سے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کی خصوصی شرکت۔ اساتذہ اور طلبہ تحقیق کے ذریعے معاشرے کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ رنالہ ہورد یونیورسٹی اوکاڑا کے شعبہ لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز نے تحقیقات اور اشاعت کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں پنجاب یونیورسٹی کی فیکلٹی آف انفارمیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے بطور مہمان اسپیکر شرکت کی اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے مقالہ جات لکھنے اور ان کی بین الاقوامی جرائد اور اشاعت کے حوالے سے بات کی۔ اس موقع پر اوکاڑا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ اور طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں موجود مسائل کا حل پیش کریں، اور یہ صرف ہماری جماعت اور میں تحقیقات کی معیار کو مزید بہتر بنانے میں ممکن ہے۔ پروفیسر خالد نے سیمینار کے شرکاء کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے ملکہ جات کے بین الاقوامی جرائد میں شائع کروانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے ہمارے اسکولز اور جماعت کی ایک شناخت بنے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں تحقیقاتی پیمانے سب کے لیے یکساں ہیں۔ ہمارے محققین کے چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق کے معیار کو بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ اب رخ کرتے ہیں ننکانہ کا اور آپ کو بتائیں ڈی پی او ننکانہ بلال افتخار کی خصوصی ہدایت پر تھانہ صدر سانگلہ ہل پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ دوران سنیپ چیکنگ ایس ایچ او تھانہ صدر سانگلہ ہل بوٹا ڈوگر نے بدنام زمانہ منشیات فروش طارق عرف جگہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمان 1347 گرام چرس برآمد کر لی گئی، جبکہ دوسری جانب تھانہ صدر پولیس سانگلہ ہل نے ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والے ملزم اویس کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی پی او ننکانہ افتخار نے کہا کہ منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرنے والوں کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ ان جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا مزید تنگ کر رہے ہیں۔ اب خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتائیں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں 109 رن سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہیں۔ پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے 5ویں روز 339 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 219 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے دوسری اننگز میں 4 اور میچ میں مجموعی طور پر 10 وکٹیں حاصل کی۔ نعمان علی نے 3 اور حسن علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسرے ٹیسٹ کے آخری روز گرین شرٹس نے ویسٹ انڈیز کا حساب چکتا کر دیا، جو آخری سیشن میں 219 رنز پر ڈھیر ہو کر 109 رن سے شکست کھا گئی اور دونوں میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی، جس میں جسین ہولڈر ہی 47 رنز بنا کر سکے۔ 5ویں روز ویسٹ انڈیز نے 1 وکٹ پر 39 رنز کے ساتھ اپنی دوسری اننگز دوبارہ شروع کی تو ناٹ وائش نے جوسف نے 17 پر شاہین افریدی کا شکار بن گئے اور این کرومن جانسن حسن علی کی پہلی بار پر 2 رنز بنا کر LBW ہو گئے۔ حسن علی نے سلپ میں کھڑے عمران بٹ کے مدد سے روسٹن چیز کو 0 کا تحفہ دیا تو ہوم ٹیم 73 رنز پر 4 وکٹیں گنوا چکی تھی۔ کپتان براٹکیوچ نے 3 چوکوں سمیت 25 رنز کرنے والے جرمین بلیک ووڈ کے ساتھ سکور 101 پر پہنچایا تو نعمان علی نے جرمین بلیک ووڈ اور پھر 5 چوکوں کی مدد سے 39 رنز بنانے والے گریگ بریتھ کو بھی چلتا کیا اور پاکستانی ٹیم جیت کی پوزیشن میں آ گئی۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN نیوز۔